پسا ہوا طبقہ ہے اور خاص طور کے اوپر جو ہماری لوئر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس ہے، ان کی جو نیڈز ہیں، اب پاکستان کی سالانہ 2.5% کے ساتھ جو ہے وہ ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے، تو ایک عام آدمی کی یہ بیسک ضروریات کے اندر ہے کہ اس کو نہ صرف جو ہے وہ کھانے کے لیے اسے فوڈ بھی چاہیے، فوڈ سیکیورٹی کا لیے بھی ہم نے بندوبست کرنا ہے، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے جو شیلٹر ہے، جو اس کے گھر کی جو اس کی چھت ہے۔ تو یہ جو میرا گھر میرا پاکستان ہے، یہ جو ہے وہ میرا خواب ہے، آپ کا خواب ہے، ہر پاکستانی کا جو ہے وہ یہ خواب ہے، اور اس کی تعبیر کے لیے صرف میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایوری تھرسڈے یعنی ہر جمعرات کو انہوں نے تقریباً 125 سے زائد جو ہے وہ این سی سی آن ہاؤسنگ کی انہوں نے میٹنگز کی ہیں، یعنی آپ لیول آف کمٹمنٹ پرائم منسٹر کا چیک کریں، جس میں تمام بینکس بھی شامل ہوتے تھے، اسٹیٹ بینک بھی شامل ہوتا تھا، ہمارے نیفڈا جنرل حیدر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ان میں یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ویکلی ہم اس کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پر رکاوٹیں آ رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو ہم دور کریں، اور ایک سنکرنائزڈ ایفرٹ ہو جس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی شامل ہوں، سینٹرل بینک بھی شامل ہو، جس میں باقی تمام بینکس بھی شامل ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ اس کا ایک نتیجہ ہے کہ تمام لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ کے اوپر جو ہے وہ پرفارم کیا، اور میں آپ کے ساتھ کچھ فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ گورنر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہم 56 ارب روپیہ جو ہے وہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر ڈسبرس کر چکے ہیں، یعنی جو لوگوں کی جیبوں میں جا چکا ہے اور جو ایکچولی ایکسپینڈیچر ہو رہا ہے ان کی اپنا گھر بننے کے لیے، زمین خریدنے کے لیے، زمین کے اوپر کنسٹرکشن کرنے کے لیے۔ لیکن میں آپ کے ساتھ کچھ فگر شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میں کہہ رہا تھا نا یہ ناممکن ممکن کیسے ہو گیا، یہ میرا گھر میرا پاکستان جو میرا خواب تھا یہ خواب پورا کیسے ہو رہا ہے۔ تو دسمبر 2020 کے اندر، دسمبر 2020 آج سے تقریباً 1.25 سال قبل ہماری ڈسبرسمنٹ جو تھی بینکس کی، یہ آج میڈیا کے ذریعے باقی لوگ بھی سن رہے ہیں، اس تقریب کو پورا پاکستان سن رہا ہے اور یہاں لوگ بھی بیٹھے ہیں، کہ ٹھیک آج سے 15 مہینے پہلے ہماری جو ڈسبرسمنٹ تھی وہ زیرو تھی، ڈسبرسمنٹ زیرو تھی، لیکن دسمبر 2020 کے بعد آج ہم مارچ 2022 میں کھڑے ہیں، تقریباً 15-16 ماہ کے اس عرصے کے اندر جہاں آپ کی ڈسبرسمنٹ زیرو تھی آج 56 ارب روپے کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو مومنٹم پکڑا ہے، اب جو مومنٹم آپ لوگوں نے پکڑا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہفتہ وار تقریباً 4 سے 5 ارب روپے کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، چونکہ آپ کے پاس 350 ارب روپے سے زائد کی درخواستیں آ چکی ہیں، 150 ارب روپے کے آپ لونز جو ہیں وہ آپ اپروو کر چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اہل ہیں لون لینے کے اور وہ اس قابل ہیں، باقی کاغذی کارروائی جو ہے وہ پوری ہوتی رہے گی، ان کو لونز جو ہیں وہ ملیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور اس کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ فور کلوجر لاز ان کا پاس ہونا، اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ جو گورنمنٹ نے سبسڈی فراہم کی وہ اس کے اندر شامل ہے، اور ابھی تک تقریباً کوئی 4 ارب روپے کے قریب حکومت جو ہے وہ سبسڈی دے چکی ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ ایک پروسیس ہے۔ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ کیسے ایک اہم کردار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ سن رکھا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ سینٹرل بینک ہے، یہ تو صرف مانیٹری پالیسی ہی دیکھتا ہے، یہاں یہ پاکستان کے اندر جو ہے بینکنگ سسٹم کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے، ان کا کام ہے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا، ان کا کام ہے انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنا، انفلیشن کو کیسے کنٹرول کرنا، اور جو بھی ان کے فنکشنز ہیں۔ لیکن جو زبردست کام کیا ہے رضا باقر صاحب نے، جو آئے جن پہ بڑی تنقید بھی ہوئی کہ جناب یہ آئیں گے بیگ اٹھائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تو پاکستان کا بیٹا ہے جو پاکستان کی جو ہے وہ سروس کر رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے، اور ایک نظر آ رہا ہے کہ گورنر جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کی پالیسیز جو ایسی ہیں کہ انگیج کر لیا ہے، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر دی ہے۔ آپ ہاؤسنگ سیکٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ ان کا ٹرف کا پروگرام بزنس کمیونٹی کا اٹھا کے دیکھ لیں، اور مجھے آپ یہ بتائیں کہ جتنی یہاں پہ بزنس کمیونٹی بیٹھی ہے، میں نے کووڈ کے دوران میری میاں ادریس صاحب بیٹھے ہیں، ان سے بھی بات ہوتی رہی، ہمارے کچھ اور بھی بڑے امپلائر ہیں یہاں پہ، شاہد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً 25,000 کے قریب ان کے پاس ملازمین ہیں، انٹرلوپ کے پاس
اسی طریقے سے 60 کروڑ روپے کا ماہانہ ان کا پے رول ہے، جو میری بات ہوئی مصدق صاحب سے اس وقت. تو ایک چیلنج آ گیا کووڈ-19 کے دوران. تو دنیا کے ہم دیکھ رہے تھے بڑے بڑے سٹیمولس دیکھ رہے ہیں ہم کہ پاکستان کیسے اپنا سٹیمولس دے گا. پرائم منسٹر نے 1200 ارب کے پیکج کا اناؤنسمنٹ کی. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک ان کی ٹیم اور اسٹیٹ بینک آگے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو تنخواہوں لینے کے لیے آپ نے اپنے ملازمین کو لے آف نہیں کرنا، ہم آپ کو وداؤٹ ایک میگر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہم آپ کو پے رول کے لیے لونز دیں گے. آپ کی جو لون پیمنٹس آئی ہوئی ہیں ان کو ایک سال کے لیے جو ہے وہ ڈیفر کر دیا گیا. یعنی کہ آپ کا اسٹیٹ بینک آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کے ساتھ ایک فیملی کا کردار ادا کیا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری بھی چل رہی ہے، پاکستان کا کوئی مزدور کوئی بھی امپلائر جو ہے وہ لے آف نہیں ہوا، اور ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہیں، ہماری اکنامک گروتھ بھی چلتی جا رہی ہے، اور سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جو ہے وہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا زبردست کردار ہے. اور اب تو ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون سے جو ہے وہ راست کی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور مجھے کسی کو پیسے فراہم کرنے ہیں تو میں یہاں سے ایک کلک سے پیسے بھیج دوں گا. مجھے وہ بھی زمانہ یاد آ رہا ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے کسی کو پیسے جمع کروانے جانے ہوتے تھے تو پہلے میں ٹوکن لیتا تھا، لائن میں لگتا تھا، آن لائن جمع کروانے ہیں پیسے، پھر آپ رسید لیتے تھے، پھر اس کی اپروول آتی تھی. تو ایک لمبا پروسیس یاد ہے. اور نیشنل بینک کا ہمیں وہ ٹوکن والا زمانہ بھی یاد ہے جب بڑے بڑے کھاتے ہوتے تھے اور ان کھاتوں کے اوپر پہلے آپ ٹوکن لیتے تھے، کھاتوں پہ ڈیبٹ کریڈٹ ہوتا تھا اور ایک لمبا پروسیس تھا. لیکن خیر ٹیکنالوجی نے ہماری بڑی مشکلیں جو ہیں وہ آسان کی ہیں. تو صرف اگین میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو ایک نیشنل کاز سمجھ کے چلیں. اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کو ایک موومنٹ بنا دی ہے، اس کو ایک تحریک کی شکل جو ہے وہ دے دی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے خاتون کا ذکر کیا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص جو اس کی 10,000 15,000 20,000 روپے کرائے کے ایک پورشن میں وہ رہتا ہے اور ماہانہ اگر اتنی ہی اس کی قسط بنے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کرائے کا مکان ہوتا ہے، نہ چھت اپنی ہوتی ہے، نہ زمین اپنی ہوتی ہے، نہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو اپریشیٹ ہو رہی ہے. کھوکر صاحب بیٹھے ہیں پنجاب بینک سے، وہ سر ہلا رہے ہیں بڑا زور زور سے، ان کے ساتھ بھی ہماری بڑی ڈسکشنز ہوتی نہیں اس کے اوپر. تو وہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی اپنائیت نہیں ہوتی، اونرشپ نہیں ہوتی، ہر وقت آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یار میرا کرایہ لیٹ ہوا تو مالک مکان جو ہے نا مجھے نکال نہ دے. سوری ٹو یوز دس ورڈ کہ ایک بلیک میلنگ کا عنصر آپ کے سر کے اوپر وہ خوف رہتا ہے، وہ تلوار آپ کے اوپر لٹکتی رہتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ممکن بنا دیا آپ نے، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو پہلی بار پاکستان کے اندر کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا ایکو سسٹم بنے گا، ایک ایسی انیبلنگ انوائرمنٹ بنے گی جو ہمیں کہتے ہیں کہ 50 لاکھ گھر ہم نے بنانے تھے، وہ 50 لاکھ گھر سے کئی معاملہ آگے جا چکا ہے، جس قسم کی ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بن چکی ہے. اور یہ ناممکن تھا آپ لوگوں کی پارٹنرشپ کے بغیر. جو جتنے یہاں پر بینکس بیٹھے ہیں، سینٹرل بینک ہے، نیفڈا ہے، ان تمام کی کوششوں کی وجہ سے تو میں آج سب آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے اکنالج کرنا چاہتا ہوں. اور جتنا پرائم منسٹر نے ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن کے لیے جو انیشیٹیوز لیے، آپ کے علم میں ایک ایف بی آر کی جو ایک ٹیکس رجیم کے حوالے سے جو ایف بی آر کا چھوٹ تھا اس میں 600 ارب کے روپے کے منصوبے رجسٹرڈ ہوئے. ٹوٹل 7,000 ارب روپے کی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے، 7,000 ارب روپے کی، اور اس سے 12 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ کریٹ ہو رہی ہیں. اور جو سننے والے ہیں اب آپ کا چھت بھی اپنی ہوگی، زمین بھی اپنی ہوگی، اور 10-15 سال جتنا پیکج آپ لیں گے جو آپ کی انسٹالمنٹس کا بنتا ہے اس کے بعد گھر بھی آپ کا اپنا ہوگا اور اس کی ویلیو بھی آپ کی 200 گنا 300 گنا پراپرٹی کی انکریز ہو چکی ہوگی. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا انیشیٹو جو ہے وہ شامل ہے. اور آخر میں جو ہماری نیفڈا کی ٹیم ہے، جنرل حیدر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ایک زبردست اس کے اندر رول پلے کیا ہے. وہ یہاں پر نہیں ہے لیکن ان کے ٹیم کے ممبران یہاں پر آئے ہوئے ہیں، ان کو بھی جو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی آؤٹ ریچ ہے، اس آؤٹ ریچ کو آپ اور بڑھائیں. اور مجھے اچھی طرح سے وہ زمانہ 2003 4 5 کا یاد ہے. اس وقت خیر ہم تو یونیورسٹی میں جا رہے تھے تو مجھے اچھی طرح وزیر مملکت